قرآ حضرات اور ناطقہ حضرات ساری کی خدمت گزارش کرے سا کہ اج اساں سارے میزبان ہیں اور ٹائم بہت قلیل ہے۔ سارے دی خدمت معذرت بلا تاخیر دعوت خطاب جیسا ساری محفل دے اور علاقے دے بلکہ پورے پنجاب دے مفتی شیخ الحدیث حضرت علامہ مولانا مفتی محمد شوکت علی سیالوی صاحب آپ کی شایان شان نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ آپ صاحب قاری صاحب کو گم لائے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ میرے انتہائی واجب القدر والاحترام اکابرین ملت حضرات علماء ذیشان، بالخصوص استاذ العلماء مفتی اسلام، میرے برادر اکبر حضرت علامہ قبلہ مولانا مفتی محمد اصغر علی ندوی صاحب دامت برکاتکم العالیہ، انتہائی واجب القدر معزز مہمانان سی وقار محترم حاضرین کرام، اللہ کریم جل شانہ دی عطا کردہ توفیق دے نال اس سب حضرات ایصال ثواب دی اس بابرکت محفل اقدس وچ حاضر ہیں۔ رب کریم جل شانہ اس سب دی حاضری اپنی بارگاہ اقدس وچ قبول و منظور فرماوے اور ساڑھے انتہائی محبت والے برادران، نیک اور صالح برادران دے وچوں جناب محترم قبلہ حاجی اللہ وسایا صاحب، محترم قبلہ حاجی اللہ بچایا صاحب دی امی جان محترمہ امر ربی دے نال چند دن قبل اس عالم دنیا تو عالم آخرت کی طرف انتقال فرما گئیاں۔ دعا ہے کہ رب کریم اسا سب دی اماں مائی محترمہ دی بخشش و مغفرت فرماوے۔ اللہ پاک اپنی اس مرحومہ مغفورہ بندی دی قبر شریف دیتے ہمیشہ اپنی خاص رحمتاں دا نزول جاری رکھے اور جتنی عالم قبر عالم میں برزخ دی منازل ہیں اللہ پاک اپنی رحمت کاملہ دے نال آسان تو آسان تر فرماوے۔ بروز حشر میرے آقا کریم علیہ السلام دی شفاعت عطا فرماوے اور جتنے بھی مرحومہ دے لواحقین پسماندگان ان پہ اللہ پاک سب نو صبر جمیل عطا فرماوے اور حاجی اللہ وسایا صاحب، حاجی اللہ بچایا صاحب، اللہ تعالیٰ انہوں دے والد گرامی دی بھی بخشش و مغفرت فرماوے۔ میرے آقا نبی پاک صاحب الاولاق علیہ التحیات و تسلیمات دی ذات بابرکات دے متعلق حدیث صحیح جامع ترمذی پہلی جلد صفحہ 117 کتاب الجنائز دے وچ موجود ہے۔ حضور سیدتنا ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، یہ کو جی بالکل ختم کرو جڑے آپریٹ کر رہے ہیں ساؤنڈ سسٹم میں اور ہر لفظ دی بالکل سمجھ جاوے جی، یہ کو ختم کر چکے، بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ آقا کریم علیہ السلام دی زوج محترمہ حضور سیدتنا ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جنہ دا اصل نام جو ہے حضرت ہند بنت ابی امیہ ہے رضی اللہ تعالیٰ۔ آپ نبی پاک علیہ السلام دے حرم محترم دے وچ آمن تو پہلے نبی پاک علیہ السلام دے سگے پھوپھی ذات بھائین حضرت سیدنا عبداللہ بن عبد الاسد رضی اللہ تعالیٰ ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ جنہ دی کنیت ہے۔ محبوب کریم علیہ السلام دی 6 پھوپھی جان دے وچوں آپ دی ایک پھوپھی جان ان حضرت برہ بنت عبد المطلب الہاشمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت برہ دے فرزند ان پہ حضرت عبداللہ بن عبد الاسد تو نبی پاک علیہ السلام دے سگے پھوپھیر آپ سابقین اولین مہاجرین دے وچوں ان پہ جنگ احد دے وچ آپ بڑے شدید زخمی ہو گئے تو آپ دے کھبے موڑے دوتے بہت گہرا تلوار دا زخم آ گیا۔
آپ زخمی حالت وچ میدان احد تو اپنے گھر دے وچ مدینہ طیبہ یہ جی مینوں یہ چیز پسند نہیں ہے جی بارک اللہ بس میری گفتگو سنی رکھو تواڈی نمائندگی ہو گئی اللہ تعالیٰ تواڈے رزق وچ میں حدیث شریف وہ توجہ لے ہو ویندی ہے تواڈی محبت ہے پیار ہے اللہ پاک تواڈے رزق وچ بے انتہا برکت عطا فرماوے آمین یا رب العالمین جو چیز عرض کر رہے ہیں وہ توجہ نال سنو حضرت ابو سلمہ عبداللہ بن عبد الاسد رضی اللہ عنہ شدید زخمی ہو گئے گھر دے وچ منتقل فرما دیتے گئے آپ دا علاج معالجہ ہویا آپ بالکل صحت مند اور تندرست ہو گئے تو سن 4 ہجری دے جمادی ثانی دے وچ وقت ایک جنگی مہم پیش ہوئی جدے باعث آپ نے خود محبوب کریم علیہ السلام دی بارگاہ اقدس وچ درخواست کی تھی کہ حضور کرم فرماؤ اور میں اس جہاد دی مہم دی شامل ہونا چاہنا محبوب کریم علیہ السلام نے اجازت عطا فرمائی آپ دی خواہش تے آپ اس جنگ دی شرکت فرمائی دوران جنگ آپ دا دوبارہ زخم جڑا ہی کھل گیا جدے باعث آپ بیمار ہوئے مدینہ طیبہ وقت آپ تشریف لے اور چند دن آپ بیمار رہ کے اور اس زخم دے دوبارہ کھل ونجن دے معاملے دے مبتلا رہ کے جماعتی ثانی دے آخری دنہ دے سن 4 ہجری دے مدینہ طیبہ دے آپ دا وصال اقدس ہو گیا حضور ام المومنین سیدتنا ام سلمہ آپ دی زوجہ محترمہ ہیں اور 4 بچے اللہ پاک نے انہاں دے وچوں عطا فرمائے حضرت سلمہ بن ابی سلمہ حضرت عمر بن ابی سلمہ 2 صاحبزادیاں ہیں پئیاں تو محبوب کریم علیہ السلام دے یہ 4 2 بھتیجے 2 بھتیجیاں پھوپھیزاد بھائی دے وچوں ہیں حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک دن میں محبوب کریم علیہ السلام دی بارگاہ اقدس وچ حاضر ہوں کہ نبی پاک علیہ السلام اپنے تمام پیارے صحابہ کرام اہل بیت اطہار دی پاکیزہ ہستیاں مرد و خواتین نو یہ تعلیم عطا فرما رہے ہیں کہ تسا جتنے بھی میرے امتی ہو تو اڈتے کوئی بھی اللہ پاک دی طرفو آزمائش آونیے کوئی صدمہ آونیے کوئی نقصان ہوونیے کوئی عزیز بچھڑ ونیے کوئی وصال فرما ونیے تو فرمایا ادھتے صبر بھی کیتا کرو اور نال نال اے دعا منگی کرو اللہم اجرنی فی مصیبتی وَخْلُفْ لِي خَيْرًا مِّنْهَا اللہ پاک میں نو اس صدمے دوچ اس مصیبت دوچ صبر بھی عطا فرما ادھو تے اجر بھی عطا فرما اور یا اللہ اس صدمے دی صورت جو چیز میرے کلو چلی گئی ہے اگر وہ میرے دل دا چین و قرار چلا گیا یا میرا مال و دولت دا کوئی نقصان ہو گیا یا میرا عزیز میرے کلو جدا ہو گیا اور چلا گیا تو اللہ پاک میں نو اجر بھی عطا فرما اور جیڑی چیز میرے کلو چلی گئی ہے اس مصیبت دوچ وَخْلُفْ لِي خَيْرًا مِّنْهَا اس تو بھی زیادہ بہتر اور اچھی چیز اپنی بارگاہ دوچوں میں عطا فرما چونکہ صدمے مصیبت تو بعد صبر دے نال نال اے دعا منگن دا بھی خود محبوب کریم علیہ السلام دی پیاری ذات بابرکات نے حکم فرمایا ہے اس وقت سارے وچوں ہر مسلمان مرد و عورت نو سارے بچیاں نو جواناں نو بزرگاں نو محبوب کریم علیہ السلام دی تعلیم کردہ یہ دعا ہمیشہ یاد ہونی چاہیے کہ تھوڑے عرصے واسطے ہو ابتلا آزمائش آئیے یہ دعا جس لئے بڑی آئزی دے نال محبوب علیہ السلام دا حکم مبارک سمجھ کے کرسوں تو محبوب علیہ السلام دے ہر فرمان دوتے اللہ پاک بے انتہا کرم نوازی فرمان دے زیادہ دن نہ گزر سن کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس صبر تے اجر بھی عطا فرماسی اور یہی چیز سارے کل چلی گئی ہے اس چیز نالو زیادہ اعلیٰ نعمت اللہ پاک سانو دنیا جی عطا فرمانے سے حضور ام المومنین فرمائے دیں میں نے وہ چیز یاد آئی میں ایک طرف دیکھتی ہوں کہ محبوب علیہ السلام دا فرمان ہے اس واسطے دعا منگا اور دوسری طرف جتنا حضرت عبداللہ بن عبد الاسد ابو سلمہ رضی اللہ عنہ محبوب دے پیارے پھوپھیزاد بھائی جتنی عظیم المرتبت ہستی ہیں جتنا وہ گھر دے معاملات توجہ دے نال چلائیں دے ہیں میرے اتے جتنی وہ مہربانی شوہر عمر دی حیثیت نال کر دے ہیں تو میں سمجھ دی ہوں کہ میرے شوہر حضرت ابو سلمہ تو زیادہ عظیم اور اچھے اخلاق دا مالک غیر انبیاء وچ اللہ پاک نے اس وقت کوئی بھی نہیں رکھا ہویا تو میں جو اللہ تعالیٰ دے کو دعا منگا وَخْلُفْ لِي خَيْرًا مِّنْهَا اللہ پاک انہا تو بھی اچھا میں نے جڑا ہے وہ نعم البدل عطا فرماتا کون ہو سکتا ہے لیکن چونکہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام دا فرمان آئی لہذا میں دعا منگ دی رہاں دیا فرمایا میری دعا مقام قبولیت تے پہنچی اور اللہ نے محبوب دی صورت میں نے ابو سلمہ تو بھی اور اولین و آخرین افضل ہستی بطور شوہر عطا فرمایا محبوب کریم علیہ السلام رحمت للعالمین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا کوئی رشتہ دار ایک بندہ ایک عورت بھی مدینہ طیبہ وچ موجود نہیں وہ اپنے شوہر نامدار دے باعث
ہجرت کر کے تشریف گن کے آئیاں چونکہ انہوں دا کوئی ہن اتھے رکھوالا نہیں، کوئی ایسا حرمت والا انہوں دا رشتہ نہیں جڑا انہوں دا لحاظ رکھے، انہوں دا خیال رکھے. تو تھوڑے عرصے تو بعد جس لئے عدت گزر گئی تو محبوب کریم علیہ السلام نے سیدنا عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ ذات بابرکات نو حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ دی طرف بھیجا، اپنی بھابی جان دی طرف. انہوں نے خطبہ محبوب دی طرف کیتا وکیل بن کے، اور حضرت ام سلمہ ام المومنین نے عرض کی تھی حضور ایک تا میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں پہ، اور دوجا حضور میں عورتاں دی چوں او عورت ہاں جس نو غیرت بہت زیادہ آن دیئے. اور حضور آپ دی تو پہلے بھی ازواج مطہرات موجود ہیں. محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا جہاں تک پیارے بچیاں دی گل ہے وہ سارے دے سارے بچے میرے ہو گئے، میں انہاں دی کفالت اور ہر طرح اللہ دا محبوب کرم فرمائے سا. اور جہاں تک تواڈے وچ غیرت بہت زیادہ ہے فطرتی طور تے کہ دوسری کوئی عورت اپنی سوکن دے طور تے تسا برداشت نہیں کر سکتیاں، اساں اللہ دے محبوب اس معاملے چ اللہ دی بارگاہ دعا کر سو اللہ تھوڑے دل وچ وسعت اور کشادگی پیدا فرمائے. پتہ آپ نے نکاح دا پیغام قبول فرما لیا. اس طریقے آپ کچھ عرصے بعد سر آقا کریم علیہ السلام دے حرم محترم دے بطور ام المومنین جلوہ گر ہو گئیاں، اور آپ دا مقام بن گیا کہ قرآن پاک 22 پارے سورہ احزاب آیت نمبر 32 وچ اللہ پاک دا ارشاد گرامی ہے یا نساء النبی لستن کا احد من النساء. محبوب علیہ السلام دے متعلق اللہ پاک فرما رہے کہ میرے محبوب دا مرتبہ اتنا بلند ہے کہ ہر وہ عورت جس نو محبوب کریم علیہ السلام دے حرم محترم دی جلوہ گر عمر دا شرف حاصل ہو گیا ہے، اور محبوب علیہ السلام دی عزت و غیرت اور محبوب علیہ السلام دی زوجہ محترمہ بڑھ گئی ہیں. فرمایا باقی تمام زمانے دی عورتاں عظمت والیاں ایک طرف ہو گئی ہیں، اور محبوب کریم علیہ السلام دی زوجہ محترمہ ایک طرف. لستن کا احد من النساء، تمام دی تمام عظمت والی خواتین مل کے بھی قرآن فرماتا ہے عزت و مرتبے دے میرے محبوب علیہ السلام دی ایک زوجہ محترمہ دی برابری بھی نہیں کر سکتی. حضور ام المومنین فرما دیا کہ جس وقت حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ دا وصال اقدس ہو گیا تو جامع ترمذی پہلی جلد کتاب الجنائز مسند احمد اور بہت ساری کتابیں یہ حدیث صحیح ہے. آپ فرما دیا کہ جی میں میرے شوہر نامدار حضرت سیدنا ابو سلمہ عبداللہ بن عبد الاسد رضی اللہ عنہ وصال میرے واسطے اس تو بڑا صدمہ کیا ہو سکتا ہے، لیکن چونکہ اساں مومن مسلمان ساڑے ایمان دا تقاضا ہوندا ہے کہ سانو کوئی دکھ پہنچیا رنج پہنچیا تو بس سانو اللہ اور اللہ دے محبوب دی بارگاہ سب تو پہلے یاد آندی ہے. آپ فرما دین کہ میں اپنے گھر دے وچوں دوڑ پئی اور سدھی محبوب علیہ السلام دے در دولت تے حاضر ہو گئی اور عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان ابا سلمہ قد ماتا. حضور میرے شوہر نامدار آپ دے سگے پھوپھی زاد بھائی حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ دا وصال ہو گئے. تو جویں قرآن پاک دا ارشاد گرامی ہے اذا اصابتهم مصیبت قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ پاک سورہ البقرہ دے ارشاد فرما رہے کہ اہل ایمان دا وطیرہ اور طریقہ ہویا کرتا ہے کہ اذا اصابتهم مصیبہ کوئی بھی مصیبت صدمہ جس وقت بھی مسلمانوں نو لاحق ہوتا ہے قالو تو اس صدمے اور مصیبت نو لے دیں یا دی خبر پہنچ دیں انہاں دی زبان دوتے جڑے سب تو پہلے الفاظ جاری ہوتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون کہ بے شک اساں خود اللہ دی ملکیت دے وچ ہیں و انا الیہ راجعون اور بے شک اساں سب نے بھی ایک دن اللہ پاک دی طرف ہی واپس لوٹ کے بڑھنا ہے. محبوب کریم علیہ السلام نے انہوں آکھا میں کلمات ترجیح. محبوب علیہ السلام نے کلمات ترجیح پڑھے اور فرمایا کہ ام سلمہ ارجعی فوری طور تے اتھوں ہی نہ قدمہ دوتے اپنے گھر دے وچ اپنے شوہر دی میت دے کولوں واپس پہنچ ونجو وقولی اور اپنے شوہر دی میت دے کول پہنچ کے اپنے گھر دے وچ اللہ تعالیٰ دی بارگاہ چ دعا کرو اللہم اغفر لی ولہو یا رب العالمین. اے اللہ پاک رب العالمین میری بھی بخشش فرما اور میرے وفات پامن والے شوہر حضرت ابو سلمہ دی بھی بخشش و مغفرت فرما. فرما دیا کہ بس میں بھی پہنچی ہاں اور دعا مانگ رہی ہاں کہ میرے قریب آقا علیہ السلام آپ بھی فوری طور تے تشریف لے کے آئے. فرمایا جس نے محبوب علیہ السلام پہنچے تو صحیح مسلم شریف پہلی جلد کتاب الجنائز صفحہ 300 صفحہ 301 دوتے یہ حدیث صحیح موجود ہے. آپ فرما دیا کہ قد شقا بصرہو اجے تک حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ دیاں مبارک اکھاں کھلیاں ہوئیاں. اغمدہ بیدیہ محبوب علیہ السلام نے اپنے نورانی ہتھاں دے نال
حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی اکھاں مبارک نو بند فرمایا. اس وقت تک فرمایا ہمسائیگی دے وچوں مدینہ طیبہ چوں ہور بھی کئی صحابہ کرام خواتین جمع ہو چکے ہیں. فرمایا محبوب علیہ السلام نے انہاں دی نورانی اکھاں اپنے نورانی مبارک ہتھاں دے نال بند کرن تو بعد فرمایا اذا قبضت الروح، جس وقت حضور سیدنا ملک الموت سیدنا اسرائیل علیہ السلام اپنے ساتھی فرشتیاں دے نال اللہ دے حکم تے تشریف لے آ کے ایک انسان دی روح نو قبض کر دین، او دے جسم کو الگ کر دین، تو فرمایا جس لے اس روح نو لے کے ملائکہ کرام علیہ السلام جا رہے ہوں دین تو تابع حل بصرو اس ویندی ہوئی روح نو یہ جسمانی اکھاں ڈیدیاں رہے اس وقت کھلیاں رہے. محبوب علیہ السلام نے فرمایا اذا قبضت الروح تابع حل بصرو، جس وقت حضور سیدنا اسرائیل علیہ السلام جو اللہ پاک دے نہایت ہی مقرب عزت والے فرشتے مدبرین امر ملائکہ کرام ملک الموت علیہ السلام اپنے فرشتیاں دی جماعت دے نال اللہ دے حکم دتے آندن جسم دی چ روح نو الگ کر دین اللہ پاک دے حکم دتے اور لے کے بارگاہ خداوندی دی طرف چل دین. کیونکہ جس وقت کسی بھی مومن مسلمان اور چونکہ چھوٹے بچے جڑے ہوندے نابالغ او والدین دے نال یا خیر الابوین نال لاحق ہوندے، لہٰذا بچے دی روح قبض کیتی ویندی ہے. مسلمان بزرگ عورت مرد جوان دی روح جس لے قبض ہوندی ہے تو قرآن پاک ارشاد فرماندا ہے کہ الذین یستکبرون عن آیاتنا، وہ لوگ جڑے ساری آیتاں تو منہ پھیر کے راندن کافرن مشرکن پکے منافقن دوزخی جہنمین. فرمایا انہاں دی تا موت جس لے ہوندی ہے نا انہاں واسطے تا آسماناں دے دروازے نہیں کھل دے. فرمایا لا تفتح لهم ابواب السماء، کفار و مشرکین واسطے منافقین واسطے انہاں دے مرن تو بعد انہاں دی روحاں دے استقبال واسطے لا تفتح لهم ابواب السماء، آسماناں دے دروازے نہیں کھولے ویندے. مومن دی وفات ہوندی ہے اس دے درجے دے مطابق اللہ پاک دا امر آویندے او دی روح دے استقبال واسطے عالم علوی اور آسمانہ دے دروازے کھل دے چلے. چنانچہ اللہ اکبر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق جاریہ یا الہ. تو جس وقت اہل ایمان دی روحاں نو لے کے چل دیں محبوب علیہ السلام نے فرمایا اے جڑی جسمانی اکھاں ہوندیاں اس جدا ہوندی ہوئی روح نو دیکھ رہی ہوندی ہیں اس واسطے کھلیاں رہ رہی ہیں. تو مسلم شریف حدیث پاک ہے فدج الناس من اہلہ، تو اس وقت جتنے بھی افراد گھر دے وچ جمع ہو چکے ہیں محبوب علیہ السلام دے اس فرمان نو سنن تو بعد چکے انہوں نے حضرت ابو سلمہ دے وصال فرماون دا سب نو یقین کامل ہو گیا. اور حضرت ابو سلمہ اتنی جلیل القدر ہستی ہیں، اہل ایمان نو محبت اتنی آئی اوت اپنے جذبات کو تے قابو نہیں رکھ سکے. دج الناس من اہلہ، جتنے بھی گھر دے وچ افراد موجود ہیں یا حضرت ابو سلمہ دے بچے موجود ہیں زور زور نال سب نے رونا شروع کر دیتا. محبوب کریم علیہ السلام دی ذات بابرکات نے تربیت فرمائی تلقین فرمائی. محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ لا تقولوا علیہ الا خیرا، فرمایا صبر کرو. صدمہ ایسا ہے کہ رومنا تا فرمایا اس معاملے وچ میری شریعت مبارکہ وچ منع نہیں ہے. محبوب کریم علیہ السلام دے اپنے کتنے عزیز عالم دنیا وچ آپ دی حیات طیبہ دنیاوی مبارک وچ مفارقت عطا کر گئے، وصال فرما گئے. محبوب علیہ السلام خود بھی روندے ہیں، حتیٰ کہ محبوب کریم علیہ السلام دے پیارے فرزند حضور سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو آپ نے ربیع الاول شریف دی پہلی تاریخ سن 9 ہجری محبوب علیہ السلام دے مبارک نورانی ہتھن وچ آپ دے تیسرے فرزند دا وصال اقدس ہویا ہے. تکانا یبکی، محبوب علیہ السلام دے پیارے صحابہ کرام فرماتے ہیں محبوب علیہ السلام دی اکھاں مبارک چوں آنسو جاری ہیں. آپ روندے ہن عزیزاں دے صدمے دوتے اکھاں مبارک چوں آنسو مسلسل جاری ہو ویندے ہیں. لیکن محبوب علیہ السلام دے رومن دی آواز نو نال والا بندہ نہیں سنتا ہوتا، وہ آپ دے آنسو دے دا ہوتا ہے. تو بس اپنے کان مبارک سنیں. اور اس وقت بھی آپ رو رہے ہیں اور دعا فرما رہے ہیں کہ اے میرے فرزند دل بند ابراہیم اللہ لمحزونون بفراقک یا ابراہیم، اے ابراہیم اللہ پاک جاندہ ہے کہ اساں توڑے فراق اور جدائی تو میرے پیارے فرزند اساں بڑے محزون ہیں، حزن اور غم دی حالت دے چاہیں، لیکن اساں کوئی ایسا لفظ اپنی زبان تو جاری نہیں کر دے جڑا رب تعالیٰ دی رضا اور خوشی دے خلاف ہو سی. اساں رب دی رضا دے راضی ہیں. اسی طریقے صحیح مسلم شریف پہلی جلد کتاب الجنائز باب و زیارات القبور صفحہ 313 دوتے
حضور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تو مروی حدیث صحیح ہے کہ محبوب کریم علیہ السلام جس نے مقام ابوا شریف تے اپنی پیاری امی جان حضور سیدتنا و سیدت سعادتنا سیدہ آمنہ بنت وہب زہریہ کرشیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبوب دی پیاری امی جان حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے متعلق ساری جتنی سیرت طیبہ دی بنیادی اور معتبر کتابیں سب دے وچ چیز موجود ہے کہ کانت من اوساط النساء کہ جس نے محبوب کریم علیہ السلام دی ولادت مقدسہ ہوئی ہے ستے بر اعظمت روئے زمین دوتے بڑی عظمت والی مختلف قبائل خاندانہ دی عظمت والی خواتین روئے زمین دوتے موجود ہیں کانت من اوساط النساء سارے محبوب علیہ السلام دی امی جان اس دور دی تمام خواتین دی سب تو افضل و اعلیٰ ہستی حضور سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی قبر انور دوتے سارے پیارے آقا کریم علیہ السلام مقام ابوا شریف تے تشریف لے گئے حضور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں اس جماعت وچ موجود ہوں محبوب علیہ السلام فاصلے تو جس نے اپنی پیاری امی جان دی قبر شریف نو ملاحظہ فرمایا تو فرمایا اسا محبوب علیہ السلام دی زیارت کر رہے ہیں محبوب علیہ السلام دی اس وقت حالت طیبہ اے ہے کہ کانا یبکی و یبکی من حولہ محبوب علیہ السلام خود بھی بکا فرما رہے ہیں رو رہے ہیں اور آپ ارد گرد سارے اپنے اصحاب اور غلامانوں بھی روا رہے ہیں آپ نو دیکھ دیکھ کے فرمایا اسا سب حالت آہو بکاد وچ آگئے گریہ اور رومن دی حالت وچ آ چکے ہیں کانا یبکی محبوب خود بھی رو رہے ہیں آپ دی اکھا مبارک جو آنسو جاری ہیں لیکن آپ دے رومن دی آواز نال والے پیارے صحابی بھی کوئی نہ سن رہے ہیں محبوب نے فرمایا کہ المومن لین کریم مومن بڑا نرم دل والا ہویا کرتا ہے بڑا شریف اور معزز ہویا کرتا ہے تو یہ چونکہ فطرتی معاملہ ہے کسی بھی دکھ صدمے تکلیف عزیز دی جدائی دوتے رومنا یہ فطرتی معاملہ ہے تو اس وقت اسلام دے رومنا منع نہیں ہے پیار رومنا منع نہیں ہے لیکن اکھاں جو آنسو جاری ہو میں چیخنا چلاونا شور و شغب کرنا اور ایسا انداز اختیار کرنا کہ آوازاں بلند ہو رہی ہوں میں اور اللہ تعالیٰ دی ردا دوتے عدم ردا دا اظہار ہو رہے ہوئے ناشک بھائی اور بے صبری دا اظہار یہ نہ اللہ نو پسند ہے نہ اللہ پاک دے محبوب علیہ السلام نو پسند ہے محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا رومنا منع نہیں لیکن جڑا دجن ناس یہ جڑا دجاتن اور اتنی آوازاں بلند ہو رہی ہیں مرد و خواتین محبوب علیہ السلام نے فرمایا ایسا نہ کرو اور فرمایا بعض لوگوں دا طریقہ ہوندے کہ جس نے کوئی عزیز دی وفات ہو یہ موقع تے موجود ہوندے مت زور زور نال چلا چلا کے روندے بے صبری دا مظاہرہ اس طرح کر دیں اور نال نال عجیب و غریب الفاظ اپنی زبان چو کر دیں اور یا اللہ اساں لٹ گئے اساں برباد ہو گئے ساڑا کچھ نہ پیچھا رہا اور ساڑا ہی گھر اللہ پاک تنو ملائی معاذ اللہ عورتاں غیر تربیت یافتہ کیونکہ اساں اپنی بچیاں نو دینی تعلیم نہیں عطا کر دے اساں اپنے بالان دی تربیت تعلیم دا خیال نہیں کر دے کلکم راعن و کلو راعن مسئول عن رعیت ہی حدیث سے ہی ہے محبوب علیہ السلام نے فرمایا توڑے بچو جیڑا بھی گھر دا سربراہ ہے تو وہ ایک رائی ہے حاکم ہے اپنے گھر دا بڑے رہے فرمایا کلو راعن مسئول عن رعیت ہی قیامت علیہ دن ہر گھر دے سربراہ دے کلو دے گھرانے دے افراد دے متعلق سوال کیتا ویسے لہذا شوہر تے لازم ہے اپنی بیوی دی تربیت کیتی کرے اس نے سمجھایا کرے اس نے آخرت دی یاد دلایا کرے نماز روزے طہارت پاکیزگی انہاں احکام دی تعلیم اس تک پہنچایا کرے اور اپنے پیارے بیٹیاں دی پیاری بچیاں دی کامل طور تے تربیت انہاں دی تعلیم دا اہتمام تربیت دا انتظام کیتا کرے آج کل بھی یہ معاملہ ہے کہ ساری بچیاں خواتین بالخصوص بہت زیادہ انہوں دی آوازاں نوہے دی حالت وچ اور جناب رومن دی حالت بلند ہوئے سے عزیزاں دے جدائی ہوتے اور وہ تو آکسن اسا لٹ گئے اسا برباد ہو گئے اسا تباہ ہو گئے ساڑا کچھ نہ رہا اللہ پاک تینو ساڑا ہی گھر مل لائی تو اگلے الفاظ مسلم شریف پہلی جلد سوا 301 دوتے کہ محبوب علیہ السلام نے فرمایا چلا چلا کے مت رو شور شرابہ مت کرو اللہ دی بارگاہ اور فرمایا وَلَا تَقُولُوا عَلَيْهِ إِلَّا خَيْرًا میرے غلاموں مردوں خواتین جس نے کسی بھی میت دے کول ہویا کر دے ہو تا خیر دے کلمہ دے سوا کوئی دوسری گل اپنی زبان جو نہ کٹا کرو کیونکہ ان الملائکۃ لتؤمنون علیہ ما تقولون فرمایا جویں میرے کسی مومن امتی مرد عورت بچے جوان دا وصال ہوندا ہے
فرمایا اودے کرامن کاتبین جو نام اعمال لکھن والے فرشتے ہیں وہ بھی موقع دوتے موجود ہوندے ہیں، ملائکہ حفاظہ جڑے ہر وقت اس بندے دی مختلف چیزاں تو حفاظت کر رہے ہوندے ہیں فرشتے، ہاں جی وہ فرشتے ملائکہ حفاظہ دی جماعت بھی موجود ہوندی ہے۔ اس علاقے دے جتنے مدبرین امر فرشتے موجود ہوندے ہیں وہ سارے فرشتے بھی مسلمان میت دے کول موجود ہوندے ہیں، وہ خود ملائکہ اس بندے مومن دی بخشے دی دعا کر رہے ہوندے ہیں، وَيُؤَمِّنُونَ عَلَى مَا تَقُولُونَ عَلَيْهِ، اور جو کوئی تسا میت دے کول موجود ہو کہ کلام کر دے ہو اللہ دے ملائکہ تواڈے اس کلام تے آمین آمین فرما رہے ہیں۔ تو اگر تسا یہ دعا کر سو کہ اللہ تعالیٰ سانو صبر و اجر عطا فرما، جی میں محبوب علیہ السلام دا پیارا طریقہ ہی عزیزاں دا معاملہ ہویا جدائی دا، محبوب اللہم آتنی صبرم و اجرا، اللہم آتنی صبرم و اجرا، اللہ پاک میں صبر عطا فرما اجر عطا فرما۔ اور حضور سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ دی ولادت مقدسہ ہوئی، حضرت سیدہ اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہ دی حدیث سے یہ حضور سیدتنا ام الفضل بنت حارث محبوب علیہ السلام دی چچی جان دی حدیث سے یہ کہ جس لئے حضور امام علی مقام رضی اللہ عنہ نہلا کے غسل مبارک پیش کر کے لباس انور پیش کر کے محبوب کریم علیہ السلام دی بارگاہ سجا سوار کے آپ دی ولادت تو بعد 5 شعبان سن 4 ہجری محبوب دی بارگاہ دی تو محبوب تشریف لے اور آپ نے فرمایا ارونی ابنی مسند احمد طبقات ابن میرا بیٹا میں دکھاؤ میرا بیٹا میں دکھاؤ۔ تو حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ محبوب علیہ السلام نے سینے اقدس نہ لایا، انہوں نے قبلہ بار بار چم رہے ہیں یشم و سنگ رہے ہیں بار بار محبوب علیہ السلام، اور میرے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے تھوڑی دیر تو بعد آپ نے حلقوم اقدس گلے مبارک دیتے بوسہ دے کے حضرت ام الفرمادین ام الفضل بنت حارث حضرت سیدہ اسماء بنت امیس فرمادین اساں دیکھ رہی ہیں کہ محبوب علیہ السلام دی مبارک اکھاں دی جو آنسو تیزی دے نال جاری ہو گئے، اور فرمایا کہ حضرت جبریل علیہ السلام میں نے اس میرے پیارے بیٹے دی شہادت دی خبر عطا فرما رہے ہیں، اور میرے پیارے محبوب علیہ السلام وقت ذکر کر کے دعا کیا فرما دیں، اللہم آت الحسین صبرم و اجرا، اللہم آت الحسین صبرم و اجرا۔ اللہ پاک جس لئے میرے حسین تے یہ مشکل ترین امتحان دا مرحلہ آسی، تو میری دعا ہے کہ میرے پیارے حسین نو کیونکہ انہوں دی موجودگی چنہ دے سارے پیارے بیٹے بھی اور حضرت امام زین العابدین رضی اللہ عنہ علاوہ پیارے بیٹے انہوں دے 6 بھائی مزید 24 ہستیاں 23 ہستیاں آلِ بیت اطہار خانواد نبوت بنی ہاشم دیاں 72 چو مزید آپ دے کارکنان اور عزیز 2 بزرگ صحابہ اکرام حضرت زہیر ابن قین حضرت حبیب ابن مظاہر رضی اللہ عنہ یہ آپ دی نکاح دے سامنے شہید ہوئے سن، تو میرے اللہ پاک جس لئے میرا حسین اس مرحلے دے چوئے میں تیرے محبوب دی دعا ہے میرے حسین نو صبر بھی عطا فرما میں اجر بھی عطا فرما۔ میرے دوستو انہا دعاواں دا سانو حکم محبوب علیہ السلام نے فرمایا لا تقولوا علیہ الا خیرہ، میت دے کول جس وقت موجود ہویا کر دے ہو خیر دے کلام دے سوا کوئی کلام اپنی زبان چوں نہ کڈا کرو، دعا کیتی کرو اللہ پاک سانو اس صدمے تے صبر عطا فرما اجر عطا فرما۔ اللہم اغفر لو، اللہ پاک ساڑھا عزیز جو مرد و عورت وصال فرما انہاں دی بخشش فرما، یا اللہ انہاں دی اگلی منازل آسان فرما، وسعت اور کشادگی والی قبر عطا فرما، انہاں دی قبر نو اندر تے روشن اور منور فرماوے، تو فرمائے اچھے اچھے کلمات جڑے تو سام سکت جاری کر سو، ان الملائکتا لتؤمنون علیہ ما تقولون، میت دے کول موجود ہو کہ جڑے الفاظ ادا کر سو اللہ دے فرشتے ہوتے آمین آمین آکھ رہے ہو دن، اور فرشتیاں دی آمین اللہ پاک کدے رد نہیں فرمائے، وہ نوری مخلوق ہے، لا یاسون ما امر اللہ، اللہ دے کسے حکم دی نافرمانی دی تو انہوں دے ملکہ اور قدرتی کوئی نہیں۔ قرآن فرماتا ہے یفعلون ما یؤمرون، فرشتے تا صرف اور صرف وہ کام کر دیں جڑے کام دا انہوں اللہ دی طرف حکم ہوتا ہے، انہوں اللہ نو راضی رکھو ہے، اللہ انہوں دی آمین نو کدے بھی رد نہیں فرمائے۔ اس وقت صحیح بخاری شریف پہلی جلد صفحہ 102 کتاب الصلاۃ دی حدیث سے صحیح ہے کہ سارے پیارے آقا کریم علیہ التحیات و تسلیم نے ارشاد فرمایا انما جعل الامام لیتم بہ، پکی گل ہے کہ امام اس واسطے بنایا ویندا ہے تاکہ اودی اقتدا پیروی کیتی ونی ہوئے، ہاں جی امام اس واسطے بنایا ویندا ہے کہ اودی اقتدا اور پیروی کیتی ونی ہوئے، یہ نہیں کہ امام دے طرح طرح دے فتوے لائے ونی ہوئے، ٹھیک ہے۔ تو جویں اساں فوجیاں اپنے عزیزاں واسطے کر لینے نا تھوڑا جا یار وہ بھی تو ساڑھے بچوں ہی پہ اگر گڑ پڑ کر بھی چھوڑی نے تو خیر ہے ساڑھے بچوں اس پہ، ہاں جی
اگر سارے سیاستدان تو وہ بھی تو یار سارے ہی معاشرے دے وچوں ہیں، سارا معاشرہ آوے دعویٰ خیر ہے یار کوئی نہیں برداشت کرو. وہ میرا بھائی امام کوئی جبریل علیہ السلام کوئی نہیں جڑا سارے مسلے تھے، وہ بھی امام صاحب انسان ہی ہیں نا، وہ بھی بشر ہی ہیں پہنا. تو جی میں اپنے واسطے ذرا نرمی دا رستہ کٹ لے دیو نا، تو محبوب علیہ السلام دا فرمان گرامی لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ ہی. تو آنے وچوں پکا سچا کامل مومن اس وقت تک کوئی نہیں ہو سکتا جب تک جیڑی شے اپنے واسطے پسند کریں دے اپنے بھائی واسطے بھی اوہ شے نہ پسند کریں. تو جی میں اسا چاہنے ہیں نا اللہ دا نا گن کے یار سارے کل در گزر کیتا بنی وے. امام بھی بندہ بشر ہے، ذرا تھوڑا جیا انہیں مثبت طریقے نال سوچا کرو. تو جدو گھر دے وچ بچے بھی جائیں دی گل توجہ نال نہیں سن دے، وہ بھی امام صاحب دوتے ان مسلط ہوندہ ہے جی میں فرعون وقت ہو گئی. یہ گل نہیں کرنی بھائی، امام نو بھی ذرا نرمی کرنی، رو رعایت کرنی، مہربانی کرنی. ٹھیک ہے جی، مسجدہ نو آباد رکھنا ہے، مسجدہ آباد راسن تا سارے دل بھی آباد، سارے گھر بھی معاشرے بھی آباد انشاءاللہ، کیونکہ ایسا مسلمانہ دا سارا باطنی اور روحانی معاملہ مسجد دے نال جڑا ہویا ہے. ٹھیک ہے جی، اس وقت مسجد دی ضرورتاں گھر دی ضرورتاں نو پہلے پوریاں کیتیا کرو. یہ رل مل کے مسجد دا بجلی دا بل اے نہیں کہ انتظامیہ تے امام صاحب بیچارے پریشان بیٹھے ہوئے، اس دا فکر بھی کرنا ہے. مسجد پانی دا فکر، صفائی ستھرائی دا خطر، امام صاحب دے معاملات، انہاں ساری ذرا روح رعایت نرمی دے نال. تو میرے دوستو محبوب علیہ السلام نے اس سے واسطے بنایا بندہ لے یو تمہ بھئی تاکہ وہ دی اقتداء اور پیروی کی تھی بنی ہے. اور امام نو بھی چاہیے کہ لوگاں نے وہ دی طرف اشارہ کرنے اس سارے امام صاحب ہیں. یہ جی میں بیٹھتے نہ سب انہیں بیٹھے کروں کیونکہ انہوں دی پیروی کرنی ہے. یہ جی میں کھڑے ہوں دن تو امام بھی ایسی مجلس سے نظر نہیں آمنا چاہیے کہ جتھے لوگوں دے دل شک اور شبہ پیدا ہوئے، بس امام نو بھی اپنے منصب دا خیال کرنا چاہیے. صحیح بخاری شریف حدیث صحیح ہے، میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیتق مواضع التہم او کما قال علیہ السلام. حدیث سے صحیح ہے، محبوب علیہ السلام نے فرمایا جندہ اللہ تے سچا ایمان ہے اور قیامت تے سچا ایمان ہے وہ تہمت علی جگہ تو اپنے آپ بچا کے رکھے. تہمت علی جگہ تے بے فکری نال چلے بڑھنا جتھے تہمت لگ دی ہوئے، کیونکہ بندہ تا اپنے ہم جلیساں تو پہچانا مہندہ نا کہ کس کیٹاگری دا اور کس اخلاق دا مالک ہے. تو محبوب علیہ السلام فرما دیں کسے بندے دے بارے تحقیق کرنی ہو تو ضروری نہیں کہ وہ دے علاقے دے لوگوں کو پوچھ کے تو سن کہے نتیجے تھے. فرمائے یہ 2-4 نہاڑے نال لگے ودے رہو اور دیکھو کہ دا اٹھنا بیٹھنا کیڑے بندیاں دے نیچے بجی ہو جائے بندیاں چے اڑتا بیٹھتا اس دے اپنے معاملات بھی ظاہر باطن دے انہیں ہوئے. کیونکہ المرء علی دین خلیلہ ہی فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُ. حدیث صحیح ہے، سارے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ہر بندہ اپنے ہم مجلس اور دوست دین دتے ہودا نے. فرمایا فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُ. دوستی لاون تو پہلے دیکھ لیا کرو کہ دوستی کہنے نال پہلے. محبوب علیہ السلام نے فرمایا تو امام نو بھی بھئی تہمت علی جگہ تو بچنا ہے، اپنے منصب دا ہمیشہ خیال کر کے رمنا ہے. جڑا بندہ خود نہ خیال کر سی وقت لوگ کیویں وقت اللہ تعالیٰ دلوں چ عظمت اٹھا چھوڑتا ہے. تو دونے طرف بھئی افراد و تفرید تو پاک سارا دین. بہرحال فرمایا انما جعل الامام لیتم بھئی امام اس واسطے بنایا ویندا تاکہ اودی اقتداء اور پیروی کیتی ونی وے. فرمایا جس لے نماز جو دے پیچھے کھلوتے ہو فاذا کبر فکبروا، جس لے امام اللہ اکبر آکھا کرے تساں بھی پیچھے اللہ اکبر آکھنے اتنی آواز نال کہ تواڈے اپنے کان سندے پے ہون آکھنے ہر دفعہ اللہ اکبر. اذا قرأ فانصتوا، اور جویں تواڈا امام الحمدللہ رب العالمین تو قرات شروع کر لے فانصتوا تساں پیچھے چپ ہو ورنے. اے نہیں کہ تساں پیچھے سورہ فاتحہ پڑھتے کھلوتے ہو. اور میں نہیں فإنا قراءۃ الامام لہو قراءۃ، امام دی قراءت ہی مقتدی دی قراءت. پنجے نماز چاہے وہ جہری نماز ہوئے فجر مغرب عشاء اچھی قراءت ہوئے چاہے وہ نیوی قراءت ہوئے، امام دی قراءت ہی. اس واسطے حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ جنہوں دی بڑی توجہ نال محبوب علیہ السلام نے تربیت فرمائی. وہ حضرت جابر فرمائندے میں پہلے دن تو لے کے محبوب دے وصال اقدس تک میں نہ کوئی سفر چھوڑے نہ حضر چھوڑے الا مگر میں محبوب دے نال ہاں، اور سارے 10 سال میں محبوب دے پیچھو نمازاں پڑھیاں. تو فرمایا میں جیڑی چیز سمجھانا سیاستہ دے مجموعے شامل جامع ترمذی پہلی جلد صفحہ 35 کتاب الصلاۃ
امام ترمذی فرماتے ہیں حدیث جابر حدیث صحیح حسن، اس حسن صحیح حدیث چے سیدنا جابر بن من رکع یہ ایک رکعت بھی نماز دی پڑھی ولم یقرا فیہا بأم القرآن، لیکن جس لئے امام دے پچھو اچھی یا نیوی نماز ہی کھلوتا ہو سی امام دے پچھو نہیں پڑھنا، اکیلے جس لئے انہیں اس لئے پڑھنی ہے سورہ فاتحہ۔ اور مسلم شریف پہلی جلد صفحہ 115 کتاب الصلاۃ دیچے ایک دن حضرت سیدنا زید ابن ثابت انصاری سب تو بڑے فقیہ اور علم فرائض دے ماہر حضرت زید ابن ثابت انصاری اپنے شاگردہ نو پڑھا رہے ہیں تابعین نو، اور ہزاراں دے مجمع وچ مسجد نبوی شریف اللہ صاحب صلاۃ والسلام میں درس دیندے آپ نے فرمایا کہ مسئلہ یاد رکھ لوائے کہ اذا کنت معاہو فلا تقرا شیئا من القرآن، جس لئے امام دے نال تو انہوں نے امام دا مقتدی بن کے نماز پڑھ رہے ہیں، لا تقرا شیئا من القرآن، میرے بچے قرآن جو وقت ہے کچھ ہے نہیں پڑھنی، اللہ اکبر پڑھنی ہے کیونکہ قرآن دی آیت نہیں محبوب دی تعلیم ہے، سبحانک اللہم پہلی رکعت امام دی قرات تو پہلے پڑھنا ہے کیونکہ وہ قرآن نہیں وہ محبوب دی تعلیم ہے، ثنا سکھائی ہے۔ فرمایا قرآن اگوں الحمد اور اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھا میں دے قرآن دی قرات واسطے، لہذا تے نہ اعوذ باللہ پڑھنی ہے امام دے پچھو جسلوں میں، نہ بسم اللہ پڑھنی ہے، نہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، نہ وط بسم اللہ پڑھنی ہے، نہ اگو قرات امام دے پچھو کرنی ہے۔ ہاں رکوع لے جس لئے امام اکشنا اللہ اکبر وط او قرآن نہیں او تے پڑھنا ہے، وط رکوع دی تسبیح سبحان ربی العظیم اے قرآن نہیں اے تے پڑھنی ہے، امام اکسی سامی اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد قرآن نہیں او تے پڑھنا ہے، وقت امام آکسی اللہ اکبر و قرآن نہیں تائیں اللہ اکبر آکھ رہے سجدے دی تسبیح سبحان ربی العالی قرآن نہیں وہ تائیں پڑھنی ہے، وقت اگلی اللہ اکبر تائیں پڑھنی ہے، التحیات للہ اے قرآن نہیں اے پڑھ نہیں، درود ابراہیمی قرآن نہیں ہو امام دے پیچھو پڑھ نہیں، اگلی دعا قرات نہیں ہو رہی ہو دعا ہے قرآن دی دعا ہوئے، قرآن تو باہر علی عربی جھتی سے پاک علی دعا ہوئے، وہ دعا بھی قرآن نہیں وہ تائیں پڑھنی ہے۔ فرمایا السلام علیکم ورحمت اللہ بھی قرآن نہیں ہے وہ بھی تر سجے پاسے پڑھنا ہے کھبے پاسے پڑھنا ہے۔ فرمایا اذا کنت معاہو حضرت زید ابن ثابت انصاری رضی اللہ عنہ نے فرمایا جس لئے امام دے نال ہے نا جی لا تقرا شیئا من القرآن، قرآن چو کوشش نہیں پڑھنی قیام باقی سب کچھ امام دے بچو پڑھنے، تے پیارے صحابہ اکرام دا مذہب محقق ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو محبوب علیہ السلام نے فرمایا انما جعل الامام لیتم بہ، امام اس واسطے بنایا ویندا تاکہ اودی اقتداء اور پیروی کیتی ونجے، فاذا کبر فکبروا جس لئے امام اللہ اکبر آ کے پیچھے پڑھو تو صحیح اللہ اکبر، واذا قرأ فانصتوا جی میں وہ قرات کرے تو چپ ہو بولنا ہے۔ اگو ارشاد فرمایا اذا قال غیر المغضوب علیہم وللضالین، اچھا بھئی تساں وللضالین پڑھ دیو یا وللضالین پڑھ دیو؟ بھئی سواد دوتے نقطہ لا کے ضاد اے الگ حرف ہے، اے سجے پاسو جنو آسانی تو ادا ہو سی جنو کھبے پاسو آسانی ہے تو ادا ہو سی، اتنی بڑی قاری قرآن القاری المقرئی ہستی ماشاءاللہ ساڑھے بھی جلوہ کرے ہوئے تو سمجھا کرو انہاں دے کلو، ٹھیک ہے جی۔ ضاد دا مخرج ہے اتلیاں داڑاں، چاہے سجے پاسے آسانی ہے تو سجے پاسے علیاں داڑاں، اگر کھبے پاسے ادائیگی چسانی ہے تو کھبے پاسے علی داڑاں دیاں جڑیاں جڑاں ہیں پہیاں، تو سجے جا کھبے پاسے علیاں ہنو داڑاں دیاں جڑاں، اور اسے طرف دا زبان دے بغلی کنارے دا جڑا نقطہ اتصال ہے وہ ضاد دا مخرج ہے، تو دال تے نقطہ لا کے رال اے الگ حرف ہے، راد تے نقطہ لا کے زا اے الگ حرف ہے، توید تے تواد تے نقطہ لا کے زوا یعنی زوئے اے الگ حرف ہے، اور سات تے نقطہ لا کے ضاد الگ حرف ہے۔ تو بھئی اتھے تا ہے وللضالین ضاد سات تے نقطہ لا کے ضاد، تا اگر کو اتھے را تے نقطہ لا کے وللضالین پڑھ سی معنی بدل ویسی، بھئی یہ الہی دا حرف بدل ویسی، کیونکہ اللہ نے زا نازل نہیں فرمایا رازا، اللہ تعالیٰ تے نقطہ پا کے زال وللضالین پڑھ سی تو اللہ نے زال تا نہیں نا اللہ نے تو دعا اتھے نازل فرمایا ہے۔ تو اگر کوئی شخص اتھے توید اتھے نقطہ لا کے تواد اتھے نقطہ لا کے زا پڑھ سی اور وللضالین اللہ نے زوا نہیں نازل فرمایا اللہ نے ضاد نازل فرمایا۔ اس واسطے سئل الحنفیو امام المحدثین والفقہاء سیدنا امام محمد الفضلی الحنفی
جڑے کہ آج تو 150 سال پہلے وصال فرما گئے. امام اللہ علی القاری علیہ رحمت شرح فقہ اکبر صفحہ 176 ہاں جی قرآن پاک دی جتے تعریف کی تھی نے اس دے وچ آپ مسئلہ لکھ رہے ہیں کہ سوئل الفضلیو فرمایا ساڑھے کولو اتنے 100 سال پہلے امام فضلی حنفی جس لئے اجم اچ اسلام پھیل رہی تے اجمیاں دے کئی برادری جی میں اپنے علاقے اچ رانگڑ برادری ہے. رانگڑ برادری دا بچہ یا نوجوان نوے بڑھا ہو گئے ہوئے 60 سال دا ساڑھا بابا جی بزرگ تو انہوں تو ساں کو نہیں کہ تو دعاد صحیح پڑھ وہ نہ پڑھ سکسی بیچارہ انہوں دی زبان اس طرح دی اللہ بولے جائین پڑھ چکا ہے. تو جس نے اس طرح اجمیہ چ اسلام آ رہا ہے بس سارے فقہا کو لے سوال بھئی داد تا سب تو مشکل ترین مخرج ہے 100% تا اس نے صحیح کما حق کو ایدے مخرج تو اس نے ادا کیتا ہے جملہ صفات نال تا صرف ایک بارگان محبوب علیہ السلام دی بارگان. تو جس نے امام محمد دے کلو 150 سال پہلے مسئلہ گیا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ امن یکرا الزا مکان الضاد جڑا ولدالین دی جگہ دوتے ولدالین پر سی فرمایا لم تجز صلاتہو دی اپنی نماز بھی جائز نہ راضی ہے ولا خلفہو نہ اس دے پچھو کہہ دی نماز ہو سی ولو تعمدہ یکفرو. امام فضلی حنفی علیہ رحمت نے ارشاد فرمایا جنہ دا نام محمد ہے رحمت اللہ علیہ آپ فرمائے دن کہ اساں جسے لوگوں سمجھائی چھوڑوں کہ خدا دا بندہ زا الگ حرف ہے زوا الگ حرف ہے زال الگ حرف ہے اور دعاد الگ حرف ہے انہوں دا مخرج ادائیگی صفات سارا کچھ نکھار کے سمجھا چھوڑوں تو وقتیوں زدیوں منجھے نہیں میں زوادی پرساں اور بلد زوالین پرساں آپ فرماتے ہیں وہی الہی دے حرف نو جان بوجھ کے زدی تبدیل پیا کرتا ہے یکفرو میں او دے کفر دا فتوہ دے ساں کہ کوئی قرآن دے تا نکتہ نو نہیں بدلا ہوئی سکی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. علامہ ملا علی القاری الحنفی جڑے 14 ہجری چ وصال فرما رہے ہیں ان 1444 سن ہجری آئی تو 430 سال پہلے جنہ دا مکہ مکرمہ چ وصال ہوئے آپ فرمادن وفیہ نظرن آپ فرمادن میں فوری طور تے کفر دا فتوہ نہ لے ساں میں بڑا احتیاط دا مظاہرہ کرساں اس بندے نال ملساں جڑا بلا زوالین پڑھدا ہے ادو تے میں چند کراس کویسچنز کرے ساں اگر میرے سوالاں دا کوئی اطمینان بخش جواب اور کوئی شریعت رستہ نکلا تو میں روک ویسا کفر دے فتوے تو اور اگر میرے سوالاں دا جواب صحیح نہ دے سکا اور کوئی رستہ نہ نکلا اس واسطے وقت نظر و فکر تو بعد میں بھی این ممکن ہے کہ کفر دا قول کر چھوڑائی دے میرے دوستو اتنا احتیاط والا مسئلہ اس وقت اساں بھائی سارے مسلمان بھائیاں دی کہ توڑا جس بھی جماعت نال تعلق ہے نظر لیکن یہ فرقے دا مسئلہ نہیں یہ ہے عربی زبان دا مسئلہ عربی مبین دا تو بھائی گزارش ہے بھائی عرب شریف چلے منیو مکہ مکرمہ دے امام بھامے وہابی بھی ہو سی عقیدہ ساڑھے نالو الگ ہو سی سانو سیاسی اختلاف بھی ہونا نال مذہبی معاملات جی لیکن زبان انہاں دی عربی ہے مادری زبان تا اگر مکہ شریف اور مدینہ شریف دا وہابی امام صاحب بھی اگر ولزوالین پڑھتا ہے تو میں پڑھ سا ولزوالین چونکہ اہل زبان اہل لغت ہے لیکن اساں تا آج توڑی کسے عربی امام وہابی نو نہیں ڈٹا جڑا ولزوالین پڑھے سارے ولدالین پڑھے اس وقت